یہ بات طے کر کے چلو، حضور کا حکم ماننا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اب یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی باتیں بھی آتی ہیں، وہ اس قدر دوڑ کر کے حضور کے لیے حاضر ہوتے، اللہ اکبر، کہ وہ کان کھڑے رکھتے کہ اللہ کے نبی اب کس بات کا حکم دے رہے ہیں، کاش وہ اطاعت ہمیں دوبارہ مل جاتی آج۔ صحابہ کی بات تو دیکھیں، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قہبہ خانے جو ہوتے تھے شراب کے، جیسے چائے کی ہوٹلیں ہوتی ہیں اس طرح شراب کی ہوٹلیں ہوتی تھی پہلے، ابھی اسلام میں حرام نہیں تھی شراب، سٹیپ بائی سٹیپ حرام کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب کے پیالے لوگوں کو بھر کر کے دینے کا کام کرتا تھا۔ ایک شام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شراب کا پیالہ بھر کر کے دیا جا رہا تھا، اچانک مدینے میں ایک آواز آئی، کوئی ندا دینے والا زور سے آواز دے رہا تھا، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی، اعلان ہو رہا تھا گلیوں میں۔ حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، جو مٹی کا پیالہ ہوتا تھا چھوٹ گیا۔ جو لوگ قہبہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے کانوں میں آواز آئی، کوئی مٹکا اٹھایا ہوا تھا، کوئی گلاس اٹھایا ہوا تھا، کوئی پیالہ اٹھایا ہوا تھا، جس کے لبوں تک ہونٹوں تک بھی پہنچا ہوا تھا، انہوں نے وہیں سے نیچے پھینک دیا، وہیں سے۔ یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں ابھی حضور سے مل کے بات چیت کریں گے، بعد میں پتہ چلے صحیح میں حرام ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، اعلان تو رہا ہے۔ حضرت انس کہتے میں نے دیکھا جس کے کان میں آواز آئی کہ رسول نے فرمایا، اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹکے چھوڑ دیے، گلاس توڑ دیے، پیالے بہا دیے۔ وہ تاریخی دن تھا مدینے میں، تاریخی دن۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے باہر نکل کر کے دیکھا مدینے کی ہر گٹر اور ہر نالی شراب سے بھری ہوئی جا رہی ہے، جن جن کے گھروں میں تھا سبوں نے مٹکے توڑ دیے اور بہا دیے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول۔ ایک فرمان تھا، ایک آواز تھی، ایک اعلان تھا رسول پاک کی طرف سے، اور صحابہ، ظاہر سی بات ہے اگر پرانی کوئی عادت چھوڑنا ہو تو معمولی بات نہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، کیا ہم جو یہ نعرے لگاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے، وقت آئے گا تو کیا تم بھی حضور کے نام پر کچھ چیزیں چھوڑ سکو گے؟ اور اگر نہیں چھوڑ پاتے تو تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بستر نہیں چھوڑنے والا اپنی جان کیا چھوڑے گا؟ حضور نے فرمایا میری آنکھوں میں نماز کی ٹھنڈک ہے۔ کون ہے جو عاشق رسول صبح کے وقت اپنا بستر، گرم بستر چھوڑ دے، اپنی نیند کو ترک کر دے، یہ کہہ کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ایسے عاشقوں کی جماعت بہت کم ہے، لیکن جلوس میں اور جلسوں میں پکارنے والے عاشق بہت زیادہ ہیں، آواز دینے والے عاشق بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر میں مولانا روم کی وہ بات بتاتا ہوں۔ لیلا اور مجنو کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، مشہور ہے، ہر جگہ ان کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ ایک بار لیلا کے گھر کے باہر بہت سارے عاشق جمع تھے اور ہر کوئی کہتا تھا کہ میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں۔ لیلا کی کنیز لیلا سے کہتی ہے، یہ کوئی یعنی خیالی باتیں نہیں ہیں، لیلا تھی اور مجنو بھی تھے، ان کی تاریخ ہے، اپنی ان کی تاریخ ہے۔ مجنو کا نام قیس ہے، قیس، مجنو لفظ مشہور ہو گیا، لیلا کا بھی نام ہے۔ تاریخی ہستیاں ہیں، اب ان کو توڑ مروڑ کر کے لوگ اپنے آپسی محبت کے لیے بول لیتے ہوں، الگ بات ہے، ان کی تاریخ پڑھیں۔ لیلا کی کنیز نے کہا کہ لیلا تیرے کتنے مجنو ہیں، باہر دیکھ رہی ہوں تو بھیڑ کی بھیڑ نظر آ رہی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں مجنو، میں مجنو۔ لیلا نے کہا حلوہ بناؤ۔ لیلا بڑی گھر کی عورت تھی،
حلوہ بنایا اور کہا جاؤ باہر جا کر کے کہو کہ جو مجنو ہے وہ آ جائے، لیلا نے اس کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ کنیز نے ایک بڑا تھال لیا اور باہر آئی، پکارا کہ آج لذیذ حلوہ لیلا کے گھر سے آیا ہے۔ سب ٹوٹ پڑے جتنے مجنو تھے، فیک مجنو تھے، سب آئے۔ اور میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ سب سمجھ جائیں گے اس چیز کو۔ حلوے پر ٹوٹ پڑے، سب حلوے کھا لیے۔ وہ کنیز اندر آئی، کہا کہ سارے مجنو کھا گئے۔ لیلا نے اب کی بار کہا پھر وہی برتن لو اور چاقو لو، باہر جاؤ اور کہو کہ لیلا نے اپنے مجنو کے جسم کی ایک بوٹی مانگی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ کنیز اب کی بار باہر آئی، کہا کہ تم میں سے کون مجنو ہے سامنے آ جائے۔ لیلا نے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، گوشت کی ایک بوٹی مانگی۔ سب بغلیں کھجاتے ادھر ادھر نکلنے لگے، ارے یہ الگ لیلا ہے۔ جہاں جسم کے ٹکڑے کاٹنے کی بات آئی، فیک مجنو سب ایکسپوز ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد ایک شخص آیا جو حلوہ کھایا بھی نہیں تھا، وہ جھکے ہوئے اندر سے کسی دور دراز علاقے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آ کر کنیز سے پوچھا لاؤ لیلا نے کہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس نے کاٹنا شروع کیا اور کہا کہ یہاں کا کاٹوں، یہاں کا کاٹوں، فلاں جگہ کا کاٹوں۔ اس کنیز نے کہا نہیں، بس ایک ٹکڑا مانگا ہے لیلا نے۔ اس مجنو نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کس حصے کا مانگا، میں ہر جگہ کا کاٹ کر کے دے دیتا ہوں، لے جاؤ لیلا کو کوئی تو چیز پسند آ جائے۔ حقیقت میں وہ شخص اپنے جسم کو چاقو سے کاٹنے لگا۔ وہ کنیز ڈر کے مارے اندر بھاگ گئی اور کہی کہ ایک دیوانہ دکھ رہا ہے، وہ چاقو لے کر کے اپنے بدن کے ٹکڑے کاٹنے لگ گیا ہے اور خون اپنے آپ میں خون ہو رہا ہے۔ لیلا نے کہا اب تجھے سمجھ میں آیا، حلوے والے مجنو اور ہیں، فدا ہونے والا مجنو اور ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو بیان کر کے علماء کرام نے یہی فرمایا، اس طرح بھیڑ بھاڑ کے عاشقوں کی جماعت بہت ہے، ان کو کھچڑے پہ جمع کر لو، ان کو نیاز پہ جمع کر لو، ان کو جلوس پہ جمع کر لو، نعرے پہ جمع کر لو، ہائے 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 کرتے سب جمع ہو جائیں گے۔ جس دن نام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی قربانی تم سے مانگی جائے، ارے میاں ابھی تو میں گردن نہیں مانگ رہا ہوں کسی کی، نہ ہی تمہارا خون مانگ رہا ہوں، لیکن آؤ اپنے رسول کے لیے کم سے کم تم بستر چھوڑ کر کے دکھا دو، سمجھ میں آ جائے گا کہ عشق رسول کہاں تک پہنچا ہے، محبت رسول کہاں تک پہنچی ہے۔ یہ ایک بات عجیب سی نہیں نظر آتی؟ تمہیں دنیاوی فلمیں اور گانے اور ایکٹر بھی پسند ہیں اور رسول بھی پسند ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی عبادت کا سجدہ بھی اور شیطان سے یارانہ بھی، اس سے دوستی بھی۔ اب مجھے بتاؤ محشر میں کس سے کس چیز کا صلہ مانگو گے؟ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں وہ اطاعت الگ تھی جو صحابہ کے اندر تھی، وہ فدا ہو جاتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے۔ جنگ احد کی بات میں بتاؤں، ایک صحابی ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ایسے ہیں میدان احد میں لڑتے لڑتے ان کا جسم پورا ختم ہو گیا، کھیما بن گیا تھا۔ میں یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، سب بوٹیاں ہو گئی تھیں، کچھ نہیں باقی تھا، لاش بھی نہیں پتا چل پا رہی تھی، چہرے کا مسلح ہو گیا تھا، صرف ان کی انگلی کا ایک حصہ، انگلی کا پور یہ میدان میں گرا ہوا ملا۔ ان کی بہن آئی مدینہ طیبہ سے، صحابہ تو پہچان نہیں پائے، ان کی بہن نے کٹی ہوئی انگلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا یہ میرا بھائی ہے، میں اسے پہچانتی۔ کچھ بھی نہیں ملا باقی، کچھ نہیں، انگلی کا ایک پور دیکھ کر کے ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے، انس بن نضر ہے۔ اللہ اکبر، جن کی
جسموں کے ٹکڑے ہزار ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے، وہ عاشق رسول تھے یا پھر ہم ہیں؟